السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ احمده حمدا كثيرا كثيرا۔ اخرج البيهقي وابن عساكر عن سعيد بن المسيب ان ابا بكر رضي الله عنه لما بعث الجنود نحو الشام امر يزيد بن ابي سفيان وعمرو بن عاص وشرحبيل بن حسنة، ولما ركبوا مشى ابو بكر مع وراء جنوده يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي ونحن ركبان؟ فقال إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله، ثم جعل يوصيهم فقال أوصيكم بتقوى الله، اغزوا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله فإن الله ناصر دينه، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تفسدوا في الأرض ولا تعصوا ما تؤمرون، فإذا لقيتم العدو من المشركين إن شاء الله فادعوهم إلى ثلاث، فإنهم أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإنهم فعلوا فأخبروهم أن لهم مثل ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإنهم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي فرض على المؤمنين، وليس لهم في البيع والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم إلى الجزية الى آخر الحدیث۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو۔ یہ لائنیں جب ٹھیک ہوں گی تو آدمی کی زندگی میں غفلت پھر نہیں رہے گی۔ غفلت یہ گناہوں کا ایک جڑ ہوتی ہے، ایک جڑ، یہ سمجھنا۔ آدمی جب غافل ہوتا ہے تو غفلت، نماز بھی غفلت کے ساتھ پڑھے گا، وہ قرآن بھی غفلت کے ساتھ پڑھے گا، وہ تراویح بھی غفلت کے ساتھ پڑھے گا، سجدہ بھی غفلت کے ساتھ کرے گا، اسے پتہ نہیں کہ میں کہاں سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ حج کرے گا تو بھی غفلت کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے غفلت کو دور کرنے کا بہت نسخے علماء نے لکھے ہیں، بہت نسخے۔ آدمی ذکر بہت کرتا رہے، اللہ کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، کوئی یتیم ہو تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے، یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ یتیم بچہ ہے کوئی، اس کے سر پر تم ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، غفلت دور ہو جائے گی۔ اس کے سر پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ آپ کو نیکیاں دے گا۔ کسی نے آ کر شکایت کی بات صلاح کے یہاں کہ صاحب میرے اندر غفلت بہت ہے۔ بعض لوگوں میں غفلت اتنی ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ غفلت آ جاتی ہے، حالانکہ رمضان کے مہینے میں بہت عبادت ہونی چاہیے نا، تو رمضان کے مہینے میں اور زیادہ غفلت آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور یہ سوچ لو کہ موت کا آنا یقینی ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت سن لو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ لوگ جو ہے وہ دنیا کے زیب و زینت کو دیکھتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ دنیا کی مثال ہے ذرے کی، اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں، جو برزخ ہے، آخرت ہے، اس کی مثال ہے پہاڑ کی۔ تو ذرہ سامنے ہے، آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پہاڑ غائب ہے تو آدمی جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔
حالانکہ وہ اصل زندگی ہے. دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں، یہ تو امتحان کی زندگی ہے. مختصر وقت کے لیے بھیجا اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں جو ہے 60 اور 70 کے درمیان رہیں گی. یہ اس امت کا ریشو ہے. پچھلی امت کی عمریں ہوتی تھی 400 سال، 300 سال، 500 سال، کہ ان کا جو جوان ہوتا تھا وہ 200 سال میں جا کر بالغ ہوتا تھا. بچہ بالغ 200 سال میں بالغ ہوتا تھا. اب وہ جوان کب بنتا ہوگا، اس کی شادی کب ہوتی ہوگی، پھر وہ کب بوڑھا ہوتا ہوگا، کب مرتا ہوگا. اس امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. ہمارے ساتھ یوں کہا کہ مختصر زندگی دے دی اور کام بہت دے دیے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتا دیے. یہ صرف اس امت کو ملا ہے. گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتا دیے. گناہ معاف کراؤ، نیکیاں بڑھاؤ. صرف ایک مرتبہ امت کے لیے معافی کی دعا مانگ لے آدمی، ایک مرتبہ، اور اتنا کہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ایک مرتبہ خالی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف میں ہے، طبرانی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. اب ایک مرتبہ دعا مانگنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بھائی؟ کوئی ڈگری کی ضرورت ہے؟ کہا بھی اتنے سال آپ کو ڈگری کرنی پڑے گی اور آپ کی اتنا محنت کرنی پڑے گی، اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے اور یہ قواعد ہونے چاہیے. ہے کچھ؟ پڑھ لو ایک مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بس ہم سب جنہوں نے بھی پڑھا، خواتین نے گھر میں پڑھا، آپ نے یہاں پڑھا، جس نے جہاں بھی پڑھا، جون سے ملک میں پڑھا، تو اس کے کھاتے میں جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا میں اس وقت میں ہیں ان کی عادت کے برابر نیکیاں آ گئی. یہ اسباب بتائے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پچھلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا. عمریں ان کی لمبی ہوتی تھی لیکن ان کے قاعدے قانون بھی بہت سخت. اور ہمارے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ کیا اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب. خالی ماں باپ کی طرف دیکھو محبت کی نگاہ سے، مقبول حج کا ثواب. بیوی میں بھی لقمہ دو، صدقے کا ثواب. بیوی کو خوش بھی کر رہے آپ، لقمہ بھی دے رہے اور آپ کو جو ہے صدقے کا ثواب بھی مل رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے لقمہ ہی دیتے رہو. یہ مطلب نہیں ہوتا. کبھی کبھی محبت میں، فرط محبت میں جو ہے لقمہ دے دیا، یوں کہا کہ صدقے کا ثواب. یہ چیزیں یہ اس امت کے لیے نیکیاں بڑھانے کے اسباب بھی انتہا ملیں گے آپ کو. سبحان اللہ بحمدہ خالی 100 مرتبہ پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1,24,000 نیکیاں اس کے حساب میں، اس کا نام عمل میں لکھی جائیں گی. کہ سبحان اللہ بحمدہ خالی 100 مرتبہ پڑھنے سے 1,24,000 نیکیاں. 1,24,000 روپے اتنا آدمی اتنے ٹائم میں کما سکتا ہے بھائی؟ کہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ایک مرتبہ پڑھنے سے دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی آپ کو اور مجھے بھی ملیں گی. تو کوئی آدمی اتنی پیریڈ میں جتنا یہ جملہ پڑھتا ہے اتنے روپے کما سکتا ہے؟ اتنے پیسے بھی نہیں کما سکتا. اللہ نیکیاں دے رہا ہے. اچھا آج نیکی کا پتہ نہیں چل رہا، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ میں غفلت دور کرنے کی بات بتا رہا ہوں. یاد رکھنا، آدمی بری موت سے بچے. آپ سمجھے نا، بری موت، کہ بری موت سے بچے. میں اس کا نسخہ بتاؤں گا آپ کو کہ آدمی بری موت سے کیسے بچے. ظاہری بات ہے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں کہ آدمی کا اینڈ کیا ہوگا، کہاں ہوگا، کون سی گلی میں اس کی زندگی کی شام ہوتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بری موت سے بچنے کے نسخے بتائے. اس کا مطلب کہ بری موت کوئی بہت بری چیز ہے.
کہ نبی ڈرا رہا ہے کہ اللہ دن کی برائی سے میری حفاظت کر. حدیث میں دعا آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن موت السوء. بری موت سے تو میری حفاظت کر, برے دن سے حفاظت کر, برے ساتھی سے حفاظت کر, برے پڑوسی سے حفاظت کر. میں پناہ مانگتا ہوں. اچانک کی موت سے میری حفاظت کر. دعا مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اچانک کی موت نہ آئے. آدمی بیمار ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کے لگتا ہے کہ میں بیمار ہوا ہوں, تو آدمی تھوڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, رو لیتا ہے, توبۃ اللہ کر لیتا ہے, کچھ نصیحت کر لیتا ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے کچھ جو بھی اس کا حساب کتاب ہے وہ آدمی ٹھیک کر لیتا ہے. نماز اگر قضا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. جب یہ رمضان کا مہینہ ملا یہ ہماری خصوصیت ہے. پچھلے امتوں کے روزے تو تھے لیکن یہ ترتیب نہیں تھی. یاد رکھنا کہ پچھلی امت جو ہے وہ اپنے اعتبار سے حج بھی کرتے تھے, مشرکین بھی حج کرتے تھے, مشرکین بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. لیکن ہمارے ساتھ اللہ نے بہت کرم کا معاملہ فرمایا. تو بری موت سے بچنے کے میں 2 نسخے بتا رہا ہوں. کتنے نسخے بھائی؟ اور یہ دونوں نسخے حدیث میں ہیں. یہ حدیث ہے. یہ 2 نسخے بری موت سے بچنے کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ حسن خاتمے سے اللہ ہم سب کو نوازے اور سوء خاتمہ سے اللہ حفاظت کرے. ایک نسخہ یہ ہے کہ روزانہ آدمی 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت یہ پڑھ لے. کتنی مرتبہ بھائی؟ 25 مرتبہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے. یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھا ہے اور مومن کا ہتھیار میں, اس میں آ گئی مومن کے ہتھیار میں, ہاں یہ مومن کے ہتھیار میں بھی لکھا ہے. لیکن مدینہ منورہ میں جو مومن کے ہتھیار چھپی ہے اس میں تو ہے یقینی طور پر اضافہ ہوتا رہتا ہے نا, لیکن ہندوستان کے مومن کے ہتھیار میں ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں, لیکن ہوگا اندازہ یہ. اور پھر جو ہماری کتاب عربی کی ہے مومن کے ہتھیار کی اس میں بھی ہے پوری حدیث لکھی ہے. ماں عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ خالی وہ آدمی شہید نہیں ہے جو آدمی میدان میں شہید ہو گیا کسی کا, نہ جو آدمی روزانہ اگر 25 مرد ہو یا عورت ہو 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت یہ پڑھنے کی عادت ڈال دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بستر پر بھی مرے گا تو بھی اللہ اس کو شہادت کا ثواب دے گا. تو عادت ڈال دو گے بھائی انشاءاللہ. اچھا اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ بتاؤں. اس کا پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک ترتیب بنا لو, 5 مرتبہ پڑھ لو, یا ایک ساتھ جو ہے فجر کی نماز کے بعد سے جب نکلو تو ایک تسبیح ایسی بناؤ کہ اس تسبیح میں 25 جو ہے عدد ہو, اس کا نشانی رکھو اور روزانہ 25 مرتبہ پڑھ لو. ایک نسخہ یہ ہے اور یہ حدیث شریف میں ہے. دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دو, کسی کے ذریعے سے مت بھیجو, خود دو. اپنے بچے کی عادت بھی ڈالو, نکلنے میں چاہے 2 روپیہ بیٹا یہ 2 روپیہ اپنے ہاتھ سے دے دو. ایک صحابی تھے, یہ نابینا ہو گئے. جب یہ نابینا ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا بھئی دیکھو میں نابینا ہو گیا ہوں, بھئی گھر سے لے کر مسجد نبوی تک رسی لگا دو تو میں رسی پکڑ کے مسجد نبوی میں جاؤں گا. بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم لے جائیں گے. نہ تم مشغول رہتے ہو, وہ رسی لگا لو, میں رسی سے اپنا یا کوئی نشانی ایسے کر لو. نابینا کے لیے کوئی نشانی کی ضرورت رہتی ہے, کوئی ایسی ترتیب ہو کہ میں مسجد نبوی میں پہنچ جاؤں گا. اب بیٹوں نے کہا کہ ابا جان یوں فرمایا کہ نہ کیوں؟ یوں فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں جاتے جاتے سوچتا ہوں کہ بھی کسی کے ہاتھ میں, کوئی فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دے دوں, لیکن وہاں لوگ کھڑے رہتے ہیں. ابا ہم دے دیں گے. یہ کہا نہ میں دوں گا, میرے ہاتھ سے میں دوں گا. ارے ابا ہم نہ میں دوں گا. پھر انہوں نے حدیث سنائی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دے گا تو یہ فرمایا کہ وہ آدمی بری موت سے بچے گا، موت سو جسے کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب جو ہے غفل، اور میں نے جو کفن والی بات کہی نا، یہ بمبئی میں بہت چلی، انشاءاللہ بمبئی میں چلی، کینیڈا میں چلی، امریکہ میں چلی، انگلینڈ میں چلی، اور لوگوں نے اس کو کہا کہ مولانا بہت کڑوی بولی ہے لیکن ہے بہت اچھی۔ یاد رکھنا، یہ غفلت دور کرنے کا بہت آسان علاج ہے۔ اب ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ کسی مولوی صاحب کی تقریر اثر نہیں کرے گی ہم پر، وہ اسٹیج آتا ہے کہ وہ اسٹیج پر کوئی اچھا سے بیان کر دے گا، وہ خالی مسجد کی حد تک، باہر جا کر جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ بولتے اب جتنا بیان کرنا ہے کرو، جتنے دعا مانگنے ہماری زندگی بدلنے والی نہیں، وہ اسٹیج آتا ہے۔ اس اسٹیج پر امت کا طبقہ جا رہا ہے، لڑکے لڑکیاں، وہ کہ جتنا بھی تم فیس بک کے خلاف ہو لیکن گھر جا کر دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے کہ جتنا بھی تم کو، اس لیے اچھا اللہ سے تو کوئی آدمی چھپ نہیں سکتا، اتنا ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ایمان روکے، یا تو ایمان کی طاقت ہو اندر، یا تو اندر ایمان کی طاقت ہو۔ وہ ایمان کی طاقت ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے کہ جو ایمان آدمی کو حلال پہ کھڑا کر دے اور جو ایمان آدمی کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان کا سیکھنا فرض عین۔ ابا فرماتے تھے کہ کسی مفتی سے پوچھو کہ وہ ایمان کی مقدار ہے، وہ اندر کا ایمان روکے گا گناہ سے، اور وہ اندر کا ایمان کھڑا کرے گا دین کے اوپر، وہ اندر کا ایمان کہے گا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو، دل کہے گا کھڑا ہو جا، پھر یہ آدمی غفلت میں رہے گا ہی نہیں، وہ جاگتا رہے گا۔ اس کے لیے یہ آسان اچھا دیکھو، موت ایسی یقینی چیز ہے کہ کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی انکار کرے گا کہ سب نے بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے فرائض آئے چلے گئے، انبیاء آئے چلے گئے، صلح آئے چلے گئے، لیکن آدمی کوشش یہ کرے کہ نیکوں کی موت اللہ اسے دے، نیکوں کی۔ آج تو یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کرو، ارے موت کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، یہ تو شادی ہے، کسی جگہ شادی ہو اور کوئی اگر ایسے بات کرو، ارے موت کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، تو موت کا تذکرہ وہ تو اللہ نے کیا ہے، اس کو تو سامنے رکھنا ہی پڑے گا آپ کو۔ حدیثوں میں مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل حدیث بیان کی ہے۔ میں تو یہ آج تمہیں بتانے والا نا کہ قرآن شریف میں اللہ نے موت کو کتنی جگہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دے تو کافی ہے، لیکن بار بار کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار جس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور جو کچھ تم کرو گے قیامت کے میدان میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر فرما رہے ہیں جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ آدمی کامیاب ہو گیا، فقد فاز، کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی وہی اصل زندگی ہے، وہی ٹھہرنے کی زندگی ہے، وہی اصل چیز ہے۔ اللہ اس کو بار بار کہتے ہیں تو آدمی اچھے عمل کرے۔ اچھا جو آدمی اچھے عمل کرے گا تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اچھا یہ میں نے کفن کے سلسلے میں کہا نا، تو اس میں ایک چیز میں بتاؤں کہ صحابہ کے یہاں بھی یہ معمول تھا کچھ لوگوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حدیثوں میں آتا ہے، اور بہت اچھی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف آئے، دوسرے صحابی آئے۔ یہ قصہ عبد الرحمن ابن عوف کا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے اور دیکھا کہ حضور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اچھی چادر بنوائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی عورت سے، ابھی حضور کو اوڑھوائی۔ یہ فرمایا حضرت آپ اس کے اوڑھو، بہت اچھے لگو گے آپ۔ ویسے تو حضور ہر چادر میں اچھے لگتے تھے ماشاءاللہ،
لیکن ماں عائشہ نے کہا کہ نہیں، یہ میں بنوا رہی ہوں آپ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، عبد الرحمن ابن عوف آئے، حضرت عمر آئے، حضرت ابوبکر آئے، سب جو ہے وہ چادر دیکھنے لگے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ حضرت چادر مجھے دے دو، یہ چادر مجھے دے دو۔ حضور نے چادر، اس لیے کہ آپ کی عادت تھی کہ کوئی مانگے تو حضور انکار نہیں کرتے تھے کہ کوئی چیز اگر مانگی۔ اچھا، عبد الرحمن ابن عوف بھی بڑا آدمی ہے، صادق الایمان کہا حضور نے کہ ایمان کا سچا بڑا آدمی اور بہت مالدار، بہت رئیس۔ اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا خالی یہ نہیں کہ رئیس مانگا تو حضور دے دیتے، کوئی غریب مانگتا تو بھی حضور دے دیتے۔ ایسے بھی قصے حدیثوں میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضور کے پاس، بھئی حضور سے جا کر کہو کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے وہ کرتا دے دو۔ تو بیٹا گیا، بچہ، اس نے کہا حضرت میری والدہ نے بھیجا ہے، یہ قمیص دے دو آپ مجھے، میری والدہ مانگ رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دیکھ میں تجھے دے دوں لیکن میرے پاس تو خالی ایک ہی قمیص ہے، یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی قمیص پہنی ہے، یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا تیری ماں کو کیا؟ غریب تھی وہ عورت۔ تو واپس آیا، امی وہ حضور سے فرما رہے ہیں کہ وہ قمیص وہی ایک ہی قمیص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری نہیں۔ تو وہ خاتون نے پھر بھیجا، حضور سے کہو حضرت آپ کو تو کہیں سے مل جائے گی، ہم کو تو کہیں سے ملے گی نہیں، آپ کو تو کوئی ان کو دے دے گا، ہم کو تو کوئی دے گا نہیں، لا وہی دے دو۔ بس حضور نے نکال کے دے دی۔ اب بغیر قمیص کے بیٹھے ہیں گھر میں، خالی ازار ہے، لنگی ہے، بس۔ اذان ہوئی، نماز کا وقت آیا تو صحابہ انتظار کرنے لگے کہ اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئے۔ دیر ہو گئی، 5 منٹ دیر ہو گئی، 10 منٹ دیر ہو گئی، تو ظاہری بات ہے کہ آدمی کو تشویش ہوتی ہے، ابھی دیر کیوں ہوئی، آج کیا بات ہے۔ تو عام طور سے ایسے مسئلے جب آتے تھے تو حضرت بلال کو یہ لوگ بھیجتے تھے کہ بھائی جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ یعنی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی طبیعت خراب ہوئی یا کیا ہوا، ابھی آج دیر کیوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن بغیر قمیص کے تشریف فرما ہے، خالی ازار پہنے ہوئے، لنگی پہنے ہوئے۔ تو حضرت بلال نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ ابھی کیا کروں؟ وہ خاتون نے بھیجا تو میں نے اس سے معذرت کی، میں نے کہا بھی ایک ہی قمیص ہے میرے پاس، لیکن جو ہے وہ لڑکا پھر آیا، اب مجھ سے رہا لے گا، میں نے نکال کے دے دی قمیص۔ اب جب نکال کے میں نے دے دیا، میرے پاس تو دوسری قمیص ہے نہیں، کوئی بھی آوے تو اس سے قمیص لوں ادھر اور پہنوں اور مسجد میں آؤں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے۔ یہ لوگوں نے آ کے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل بغیر قمیص کے تشریف فرما۔ حضرت کیا ہوا؟ کیا؟ حضور نے قصہ سنایا، بھئی یہ ہوا۔ تو حضرت عمر کو تو کہا رہے، وہ تو فوراً حضرت عمر کو جذبہ، فوراً حضرت عمر جو ہے وہ حضرت عمر جو ہے فوراً برس پڑتے تھے اور فوراً جو ہے وہ ٹینشن میں آ جاتے تھے اور فوراً اس کو کہاں ہے وہ عورت، کہاں ہے وہ لڑکا، کہاں ہے وہ، ڈانٹا کہ یہ کیا، یہ کوئی تمیز ہے کہ تم حضور سے قمیص مانگ رہے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اور حضرت عمر نہیں، عبد الرحمن ابن عوف کو بھی ڈانٹا تھا، یہ تم نے چادر مانگ لی حضور سے، کوئی بات ہے؟ اس میں بھی حضرت عمر تھے اور یہاں پر بھی حضرت عمر تھے کہ یہ کوئی بات ہے کیونکہ تم نے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت جبریل آ گئے قرآن شریف کی آیت لے کر، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ پیارے نبی جی یاد رکھیے، اپنے ہاتھ کو ایک دم سے بند کر کے تو مت رکھو، تھوڑا کھلا رکھو، لیکن ایک دم سے بھی مت کھولو ورنہ ایسا بیٹھنا پڑے گا جیسے بیٹھے ہو تم، کہ
کہ ایک دم سے ہاتھ مت کھولو، تھوڑا رکھو اپنے لیے، بھائی ایک دم سے مٹھی بند بھی مت کرو، نہیں نا تھوڑا دیتا رہو، لیکن ایک دم سے تم نے کھول دیا فتح صبح کل بس اس کا کہتا کہ پورا کھول دیا تم نے، فتح کو معلوم محسور آ جائے گی، آپ بیٹھے ہیں ابھی ایسے. یہ آسمان سے جو ہے ایک رہبری آئی. اس آیت کے شان نزول میں ایک قصہ ملے گا، آپ دیکھنا تفسیروں کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عادت شریف آتی، تو یہ میں کفن کے بارے میں سنا رہا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یہ چادر آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے دے دو. تو حضور نے فوراً سب کے سامنے کیا. باہر نکلے، ماں عائشہ کو پتہ چلا تو ماں عائشہ بہت ناراض ہوئی. یہ کوئی بات ہوئی، میں نے کتنی محنت سے تو چادر بنوائی اور میں نے کتنی محنت سے اور یہ مانگ لیے تو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اب ماں عائشہ کے ذہن میں 2 پوائنٹ ہیں، حضور آئیں گے تو حضور کو بھی کہوں گی. ماں عائشہ کبھی کبھی رٹ جاتی تھی نا کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بے تکلفی کا ہوتا ہے، حالانکہ وہاں تو نبی ہے. تو کبھی کبھی ماں عائشہ بھی جو ہے وہ روٹ جاتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عائشہ اویش کہہ کے پکارتے تھے، پیار میں اویش، کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا بھی سنت ہے لیکن دھمال والا نہیں، پیار والا نام. کہتے تھے عائشہ کا نام تھا عائشہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے اویش، کبھی کبھی کہتے تھے حمیرہ، کبھی کبھی کہتے تھے صدیقہ، کبھی کبھی کہتے تھے عفیفہ. حالانکہ صدیقہ نام نہیں، عفیفہ نام نہیں، کہ حمیرہ نام نہیں، نام تو عائشہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اویش. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویش جب تو ناراض ہوتی ہے اور جب تو روٹتی ہے اور جب میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ کا تیور چڑھا ہوا ہے. تو عائشہ نے بھی کھڑے کھڑے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں آج ناراض ہوں، کیسے پتا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تو خوش ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے اللہم رب محمد، اللہم رب محمد، اللہم رب محمد، اٹھتے بیٹھتے کوئی چیز کہتے. اور جب ناراض ہوتی ہے تو میرا نام نہیں لیتی، اللہم رب ابراہیم، اللہم رب اسماعیل. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج روٹھی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو جب یہ پتا چلا کہ صاحب اس نے یہ چادر دے دی، تو حضرت ماں عائشہ کے ذہن میں 2 باتیں کہ میں عبد الرحمن ابن عوف کو بھی سناؤں گی اور حضور کو بھی کہوں گی کہ آپ نے ایسے میں نے اتنی محنت کر کے بنائی یہ چیز آپ نے دی. باہر نکلے عبد الرحمن ابن عوف. حضرت عمر کی تو وہ تو رہتی نہیں تھی، فوراً یہ کیا تم نے چادر مانگ لی ہے کیا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا مجھ پر آپ ناراض مت ہو، میں نے نیت کی ہے اس چادر کو میں اپنا کفن بناؤں گا. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف نے وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو تو میری اسی چادر میں مجھے کفن دینا، اور اسی چادر میں مجھے کفن دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر، تو یہاں ماں عائشہ آپ نے وہ آدمی تھا اس نے مانگی، میں نے دے دی. ماں عائشہ کہتی ہے کہ وہ عورت کے بعد ماں عائشہ گئی راتوں رات جس سے بنوائی تھی، کہا کہ ویسی چادر جیسی تو نے بنائی تھی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا بننے کی، کرنے کی، بوٹے وغیرہ لگانے کی، ویسی چادر پھر تیار کر. تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ چادر ابھی تیار ہو ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو یہ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے کفن کا انتظام پہلے سے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رکھی اور وصیت کی کہ مجھے اسی چادر کے اندر بھی کفنانا. اور اس قسم کے بہت قصے کتابوں کے اندر ملیں گے، صلحاء کے، صحابیوں کے، کئی چیزیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک وقت تو ہوتا ہے نہیں ساری چیزیں بیان کرنے کا، بس میں تو ایک بنیادی چیز بتاتا ہوں کہ ایک تو صالح کی موت ہوتی ہے اور ایک صالح کی موت ہوتی ہے. صالح کا مطلب نیک آدمی، نیک عورت، اور طالح کا مطلب گنہگار آدمی، گنہگار عورت. تو جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے موت کا منظر بھی اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے گنہگار کا، اور نیک کا بھی اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ صالح کی موت ہے کہ انتقال کے وقت میں فرشتے آئیں گے، ہزاروں فرشتے، جیسا دیندار آدمی. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے
کہ جب انتقال کا وقت آئے گا تو آدمی کو ظہر کا وقت کا پتہ چلے گا کہ ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ فرشتے آ کر اچھی اچھی باتیں کریں گے، یہ آدمی خود سمجھ جاتا ہے۔ ہماری دادی رحمۃ اللہ علیہ تھی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے قصہ بیان کرتے تھے، دادا بہت اہتمام سے۔ فارس روڈ میں رہتی تھی، آخر عمر میں نابینا ہو گئی تھی، اور بہت ہی مجاہدے کے ساتھ ابا کو پڑھایا، بہت مجاہدے کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، تنگی ترشی کے ساتھ، پیسے جمع کر کے 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ جمع کر کے ابا کو پڑھایا، لیکن آخری عمر میں جو ہے یہ نابینا ہو گئی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صالح کی موت بتا رہا ہوں میں، صالح دیندار آدمی، دیندار عورت۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دادی کی جب سکرات اور جب طبیعت میں بے چینی اور ایسا لگنے لگا کہ اب دنیا کو چھوڑنے کا وقت ہے، تو جتنے بھی قرب جوار میں ہمارے رشتہ دار تھے، پھوپھیاں ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ کیا کہ محمد یعنی ہمارے والد صاحب کو بھی دیوبند پڑھتے تھے ہمارے ابا، یہ میرے کو ان کو ہی بلا لو وہاں سے، بھائی طبیعت اب خراب ہے ان کی۔ اب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون کا اتنا رواج نہیں، موبائل تھا نہیں، اگر تار کرو تو تار بھی 2 دن میں پہنچتا تھا۔ والدوں نے فرمایا کہ دادی کو نے جو سن لیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، 1 گھنٹے کے بعد دادی نے یہ کہا کہ دیکھو میرے بیٹے عمر کو مت بلاؤ، اس کو وہی رہنے دو، ابھی 2 فرشتے آئے ہیں اور اس کا چہرہ مجھے دکھا گئے ہیں، اور اب تھوڑی دیر میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں۔ جو قریب میں موجود تھے ان کے چہرے تو نہیں دیکھ سکی، وہ نابینا ہو گئی تھی، لیکن یہ جو دور ہے بیٹا اس کا چہرہ دیکھ لیا کہ ابھی 2 فرشتے آئے ہیں اور کہا یہ تیرا بیٹا عمر ہے، دیکھ لے، اور میں تھوڑی دیر میں جا رہی ہوں، اور جو ہے تم نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی پابندی کرنا، اور جو ہے قرآن پڑھتے رہنا، اور یہ کہا اور پھر دعا مانگی کہ اللہ میری اولادوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، اور دادی کا انتقال ہو گیا۔ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے کہا نا ما تعبدون من بعدی۔ اب جب اس قال لبنی کہ جب انتقال کا وقت آیا تو میرے بچوں سے کہا میرے بعد تم کیا کرو گے؟ یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کی طبیعت خراب ہو یا آپ کو لگے کہ میں دنیا سے چلا کروں، تو بیٹوں کو یہ کہنا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ ایمان پر جمے رہنا، دعوت کے کام میں لگے رہنا، سارا مجمع نیت کرے کہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی پابندی کرنا، یہ چیزیں ہیں وصیت کی۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت اہتمام سے بیان کرتے تھے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ تو سب بچوں نے کہا ابا جان آپ بالکل فکر مت کرنا، دنیا سے جا رہے ہو، جون سے معبود کی، جون سے اللہ کی تم عبادت کرتے تھے اسی اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اور ابراہیم کی اللہ کی، اسحاق کی اللہ کی، یعنی اللہ کا جل جلالہ و منوالو کی ہم عبادت کریں گے۔ تو صالح آدمی جو ہوگا، صالحہ جو ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نظام ایسا چلتا ہے کہ شروع سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ فرشتے آئیں گے، فرشتے بہت اچھی اچھی بات کریں گے، اس کو قرآن میں کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ یہ دیندار کی موت اللہ قرآن بتا رہے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ جمی بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موت کے وقت میں فرشتے آئیں گے اور فرشتے خود کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، دنیا کو چھوڑنے کا فکر مت کر،
فرشتے کہہ رہے ہیں آگے جہاں جا رہا ہے وہاں کا ٹینشن مت لے، وہاں تیرے استقبال کے لیے چیزیں تیار ہیں. اور وابشروا بالجنہ، دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی جاتی تھی نا، اب وہ جنت کی خوشخبری ہے وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے ہم، مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہاری جی میں جو آئے گا، تمہاری جیب زبان پر جو آئے گا، سب کچھ ہم دیں گے، فکر مت کرو. اللہ جو ہے میزبان ہوگا، تم مہمان ہوں گے. نزلا من غفور الرحیم. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کو چونکہ دنیا سے محبت ہوتی ہے، جب دنیا سے جانے کے وقت ہوتا ہے تب یہ بچوں کو دیکھتا ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو پھر وہاں سے حوریں دیکھتی ہیں اوپر سے، تو فرشتے کہتے ہیں دیکھ اوپر، دیکھ اوپر، دیکھ حوریں تیرے انتظار میں، دیکھ حوروں. جہاں حوروں کو دیکھتا ہے وہ حوروں کو دیکھتے ہی اس کی روح جو بھڑکنے لگتی ہے. اچھا ملک الموت جو ہے یہ تو آخر میں آتا ہے، پہلے نہیں آتا. جو رقم کرتا ہے اس کی ڈیوٹی تو سب سے آخر میں. جیسے کسی کا آپریشن کرنا ہو تو ظاہری بات ہے کہ بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر جو ہے یہ الگ ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے دوسری جو ہے خون وغیرہ ٹیسٹ کرنے والی نرسیں یہ الگ ہوتی ہیں. لیکن جو ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے وہ آخر میں آ کر جو ہے اپنا سب کچھ دیکھ داکھ کر بعد میں آپریشن کرتا ہے. اسی طریقے پر ملک الموت کی مثال ہے وہ آخری جراح فائنل، کہ وہ آ کر جو ہے بہت اچھی بات کرے گا. اور بعض کتابوں میں کیا لکھا ہے، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا اور اس سے کہے گا بھئی میری پیشانی پر کیا لکھا ہے دیکھ. وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، برابر دیکھ کیا لکھا ہے، اور پھر سے کلمہ پڑھے گا. وہ کلمہ پڑھے گا اور کلمہ پڑھتی اس کی روح قبض. یہ اللہ نظام کرتے ہیں. کیوں؟ صالح تھا. اللہم اجعلنا من الصالحین، کہ اللہ ہم سب کو صالحین میں شامل کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ منظر کو کھینچا کہ دیندار. اگر آپ دیندار ہیں تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جہاں پر بھی یہ جون سی چارپائی پہ سوتا تھا یہ چارپائی روئے گی. جہاں مسجد میں نماز پڑھتا تھا وہ جگہ بھی روئے گی. جون سے آسمان کے دروازے سے اس کی نیکیاں جاتی تھی وہ دروازے بھی روئے گا. بھئی کیوں رو رہے ہو؟ ارے بھئی اس کی نیکیاں پہنچتی تھی، یہ نماز وہ چارپائی بھی رو رہی. کائے پر رو رہی ہے؟ کس کی جدائی پر؟ وہ زمین کا ٹکڑا رو رہا ہے، اس کی جدائی پر. یہاں تک کتاب میں لکھا ہے کہ قریب میں اگر یہ جیسے بھینس وغیرہ وہ بھی غم میں ہوتے ہیں کہ نیک آدمی چلا گیا. نیک آدمی کے دنیا سے جانے سے کئی بلاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک آدمی اچھا نیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلاؤں کے دروازے بند رہتے ہیں، مصیبتوں کے دروازے بند رہتے ہیں کہ بلائیں نہیں آتی اس کی نیکی کی وجہ سے. اور کچھ پتہ نہیں کون صالح ہے کون صالحہ ہے، وہ تو آدمی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بعض مرتبہ سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، بہت سیدھا سادہ. اور صحابہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ اچھا کبھی کبھی نیک آدمی ہوتا ہے، کبھی کبھی تو وہ آدمی کو دنیا میں ہی حوریں استقبال کرتی ہیں. صحابہ کے ساتھ ہوا، مسئلہ پوچھ رہے عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچانک جو ہے وہ احرام کی حالت میں اور اچانک جو ہے وہ لڑکے اور گرے اور گردن پہ کوئی چوٹ لگی، انتقال ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی کو دیکھو حوریں آسمانوں سے آئی ہیں اور آگے پیچھے ہو رہی ہیں. ایک حور کہتی ہے میں پہلے سلام کروں، دوسری کہتی ہے میں سلام کروں، میں کفن میں جاؤں پہلے میں. یہ اللہ کی طرف سے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے روزانہ 25 مرتبہ دعا مانگو. کیا دعا مانگو گے بھائی؟ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اب یہ دیندار تھا، انتقال ہو گیا، کفن کا انتظام کر رہے ہیں آپ، لیکن فرشتے جنت سے کفن لائے ہیں، وہ اس کو پہنائیں گے. آپ خوشبو کا انتظام کر رہے ہیں، فرشتے وہاں سے لائے ہیں. اب بعض صحابہ نے سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا، 70,000 فرشتے ان کے استقبال میں اترے تھے. حدیثوں میں آتا ہے 70,000 فرشتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ 70,000 فرشتے ایسے اترے ہیں زمین پر جنہوں نے آج سے پہلے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا، یعنی پہلی مرتبہ اترے. ایک فرشتے تو وہ ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں،
بے روزانہ مہندی مسجد کے بیان میں آئے، بیان سنا اور اپنے واپس چلے گئے، روزانہ نمازوں میں آئے اور دیکھا واپس چلے گئے، یعنی ان کی ڈیوٹی دنیا میں آنا جانا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ دنیا میں آنے کی اجازت نہیں، وہیں رہو، پہلے آسمان پر تمہاری ڈیوٹی ہے وہیں رہو، دوسرے آسمان پر تمہاری ڈیوٹی ہے وہیں رہو، بیت معمور پر تمہاری ڈیوٹی ہے وہیں رہو، طوبہ درخت پر ڈیوٹی ہے وہیں رہو، عرش کے قریب میں ڈیوٹی ہے وہیں رہو، نیچے اترنا نہیں۔ تو 70,000 ایسے فرشتے ان کے استقبال میں اترے ہیں کہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی زمین پر قدم نہیں رکھا، یعنی خاص فرشتے، وہ ان کی دینداری کی، اور یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اور پھر جب جنازہ اٹھا سعد بن معاذ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاری بدن کے تھے، سعد بن معاذ بھاری بدن کے، تو روایتوں میں یہ ہے کہ جب جنازہ ان کا اٹھا تو چونکہ صالح تھے، کام کیا تھا انہوں نے، تو بالکل جنازہ ہلکا پھلکا ہلکا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑے بھاری بدن کے تھے، وزنی تھے، ان کا تو جنازے کے وزنی، آپ نے فرمایا تم نہیں اٹھا رہے ہو، یہ وہ فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ یہ دیندار، اور دیندار کی قبر کھودو گے تو بعض دیندار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو بھی آتی ہے، یہ تو ہم نے بھی دیکھا، یعنی اس دور میں بھی صحابہ کے ساتھ جو قصے ہوئے ہیں، یہی سعد بن معاذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قبر کھودی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ خود حضور نے ان کے لیے قبر کھودی، ایک ہی صحابی ہیں کہ جن کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ سے قبر کھودی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کھود رہے تھے، ہر پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی، ہر پھاوڑے کی چوٹ پر، اور مدینہ منورہ میں مشک، خوشبو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجہیز تکفین میں جلدی کر رہے تھے، جلدی کرو جلدی کرو۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، جب بھی انتقال ہو جائے کبھی بھی دیر مت کرنا۔ بے بیاہی عورت کا اگر نکاح کا پیغام آ گیا تو جب تھوڑا بھی دیندار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، رشتے کے اندر زیادہ دوربین سے مت دیکھنا۔ آپ سمجھ گئے، دوربین سے دیکھتے ہو نا تو اس میں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، پلس مائنس کر کے جلدی سے لڑکی کا رشتہ کر لو، اور انتقال ہو جائے اب زیادہ دیر مت کرو، فوراً جو ہے اسے دفن کرو۔ کیا وہ دوسری دنیا کا آدمی ہو گیا، آپ کی دنیا کا نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجہیز تکفین میں جلدی کر رہے تھے، سعد بن معاذ کی۔ صحابہ نے کہا حضرت آپ بہت جلدی کر رہے ہیں، ان کی تجہیز تکفین میں بہت جلدی کر رہے ہیں، اتنی جلدی آپ کیوں کر رہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سنو، میں اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں فرشتے آ کر حنظلہ کی طرح انہیں غسل نہ دے دیں اس کو، اگر فرشتوں نے آ کر حنظلہ کی طرح اسے غسل دیا، ہم اس کے غسل کے دینے کے اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ نبی کہہ رہا ہے، یہ صالح کی موت ہے، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ جتنی چیزیں میں حدیثوں کی کہہ رہا ہوں کہ میں تجہیز تکفین میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی فرشتے آ کر حنظلہ کی طرح اسے غسل نہ دے دیں، اگر فرشتوں نے آ کر حنظلہ کی طرح غسل دیا، ہم اس کے غسل کے دینے کے اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ حضور کو اجر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے بہت نیک کیا ہے۔ ہر پھاوڑے کی چوٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضور نے داڑھی پکڑ کر گہرے رش کا اظہار فرمایا۔ ماں عائشہ فرماتی تھی میں کمرے میں تھی، یہ ماں عائشہ کہتی تھی کہ میں کمرے میں تھی اور ان کا جب انتقال ہوا تو ابو بکر اور عمر کی ہچکیاں بندھی، اور ہچکیاں ایسی بندھی کہ دونوں ہچکیاں مار کے روئے۔ میں کمرے میں تمیز کر رہی تھی، یہ ابو بکر کی میرے والد کی آواز ہے، یہ عمر کی آواز ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ حضور کا کیا حال تھا؟ تو ماں عائشہ نے کہا البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رش کا اظہار فرمایا، خود قبر کھودی ہے اور قبر سے مشک کی خوشبو نکلی۔ لاشوں کو اللہ محفوظ کرتا ہے، دیکھا قصے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ ابھی جو حرم شریف کی توسیع ہو رہی ہے تو توسیع کے اندر ظاہر بات ہے کہ توسیع کے اندر وہ لوگ کھودتے ہیں، چونکہ حرم شریف کی توسیع ہے، لاشیں ملی ان کو، خود ہمارے ساتھیوں نے بھی بتایا ہمیں آ کر، بازو نے تو جو ہے ان کی فوٹو کھینچ لی کہ دیکھو یہ لاشیں بالکل پرانی، بالکل کفن ایسا کہ ایسا، بالکل ایسا۔ ہنس رہا ہے جیسا آدمی، کون سے صحابی ہیں، کون سے تابعی ہیں، کون سے کچھ پتہ نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھی یہ لاشیں، اچھا یہ لوگ تو راز میں رکھتے ہیں نا یہ چیزیں، تو میں نے کہا کہ بھی یہ لوگ لاشیں پھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہماری ڈیوٹی ہے، اب میں تمہیں کیا بتاؤں ساری راز کی باتیں،
ہماری ڈیوٹی ہے، وہ راتوں رات ہم بقیع میں دفن کر دیتے ہیں ان کو، جہاں صحابہ کی بقیع میں کئی حصے ہیں، ایک حصہ صحابہ کا ہے اور ایک حصہ جو ہے تابعین کا ہے، ایک حصہ صالحین کا ہے اور ایک حصہ عوام کا ہے. تو جہاں کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ اچھا وہاں نشانی لکھ دیتے ہیں کہ یہاں اس کو جو ہے کھولنا مت، اس قبر کو. بقیع کی ترتیب یہ ہے بقیع الغرقد کی کہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ قبریں تیار کرتے ہیں، لیکن جو بقیع وسیع ہوا ہے وہاں تیار کرتے ہیں. اور کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جب بھی انہیں کھودا تو وہ لاش ایسی کی ایسی، تو انہوں نے جو ہے وہاں نشان کر دیا. وہ نشان ہمیں پتا ہوتا ہے کیا یہ قبر کھودنی نہیں، یہ قبر کا آدمی کوئی بہت اونچا آدمی ہے کہ صاحب 1000 سال ہو گئے لاش ایسی کیسے محفوظ. یہ کون ہے؟ سالے کیڑے نہیں کھاتے، یاد رکھنا. ایک تو مؤذن کوئی آدمی اللہ کے لیے اذان دے، اللہ کے لیے، کوئی اس کی غرض نہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے لیے اذان دے گا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کی تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت اب تو جو ہے یعنی یہ سننا، حضرت عمر نے کہا کہ حضرت اب تو لڑائی ہوگی اذان دینے کے لیے، تلوار ہے. لیکن آپ نے اتنی فضیلت بیان کی کہ جو اللہ کے لیے اذان دے لا یذبذ فی قبورہم، ان کی قبر کے اندر کیڑے نہیں پڑیں گے، کیڑے نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے اس نے اذان دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سن لے، ایک زمانہ آئے گا کہ اذان دینے والا سب سے زیادہ غریب آدمی ہوگا. آج ہے کہ نہیں بمبئی میں کہ مؤذن سب سے غریب؟ اور حضور نے پہلے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اذان دینے والا سب سے زیادہ غریب آدمی ہوگا. مسجد نبوی میں اذان حضرت بلال دیا کرتے تھے اور عبداللہ دوسرے ایک دو صحابی تھے وہ دیا کرتے تھے. تو کبھی کبھی جو ہے حضرت بلال اذان دیتے ہوئے رو دیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں رو؟ یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے میرے. اذان بہت بڑی چیز ہے. تو میں اس پر سنا رہا تھا صالح کہ نیک آدمی کا انتقال جب ہوگا تو فرشتے استقبال میں اور خوشبو وہاں سے لائیں گے، اور جب یہ جنازہ اٹھے گا تو خالی لوگ نہیں چلتے، فرشتے بھی ساتھ چلتے ہیں. اور یہ مرنے والا کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، لے چلو بھائی مجھے جلدی لے چلو. اچھا اگر گھر والے تھوڑی دیر کرتے ہیں تو یہ خود کہتا ہے ارے بھائی تم لوگ دیر کیوں کر رہے ہو، مجھے میری منزل تک پہنچا دو، دیر کیوں، مجھے میری منزل تک پہنچا دو. اب قبر میں جو داخل کیا تو لوگ تو ایک جملہ کہیں گے اب تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا. یہ مرحوم کا استقبال اور اکرام کب تک کرتا ہے آدمی؟ قبر تک کرتا ہے. اس کو نہلایا، کفن پہنایا، غسل دے دیا اور قبر تک اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے. قبر میں جو داخل ہوا تو چونکہ نیک تھا، یہ نیک آدمی تھا، اس کی نیکیاں اس کو گھیر لیں گی. آپ نے نمازیں پڑھی ہے نا، وہ نمازیں آ جائیں گی. آپ نے صدقہ دیا ہے، وہ صدقہ آ جائے گا. آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن آ جائے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن خوبصورت شکل میں اس کے کفن اور جسم کے درمیان آ کے بیٹھ جائے گا، خوبصورت شکل میں. اور روزہ یہ آ جائے گا، سر کی طرف ایک نیکی کھڑی ہے، پاؤں کی طرف ایک نیکی کھڑی ہے، دائنی طرف ایک نیکی کھڑی ہے، بائیں طرف ایک نیکی کھڑی ہے. صبر جو ہے نا، صبر، یہ حدیث میں تو دور کھڑا رہے گا، دور، ایک دم دور، وہ قریب نہیں ہوگا. کسی بات پر آدمی نے جھیلا، صبر کیا، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جو حالات آئے برداشت کیے، یا کوئی نامناسب حال آیا اس کو برداشت کیا، تو صبر دور. اب فرشتے آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون؟ فرشتے بھی اچھی بات کریں گے. نیک آدمی تھا، نیک عورت تھی. تیرا رب؟ تو فوراً کہے گا ربی اللہ. ایک فرشتہ، پھر فرشتہ پوچھے گا تیرا دین؟ میرا دین اسلام ہے. تو دوسرا فرشتہ کہے گا کہ بھائی یہ جو ہے مردے کے ساتھ زندہ کون بیٹھا ہے کفن کے اندر، یہ کون ہے؟ تو اس کو پوچھیں گا ارے بھیا تم کون ہو، تم کیسے آ گئے یہاں؟ تو قرآن کہے گا، یہ قرآن بولے گا
آج قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن خوب پڑھو، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، نہیں سیکھے ہو تو سیکھو، اپنے استاد امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کہو مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سکھاؤ. بھئی یہ ہاذا حی مع المیت، یہ زندہ کون آ گیا مردے کے ساتھ مرحوم کے ساتھ؟ بھائی آپ کون ہو؟ تو قرآن کہے گا میں قرآن ہوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، اب جنت میں پہنچائے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. نعم الرفیق. اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے کہ اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک، کہ اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک. اب فرشتوں نے سوال جواب کیا، حضور کا چہرہ دکھایا کہ یہ کون؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت پر عمل کرتا تھا. جنازہ جب چلے گا تو ہزاروں فرشتے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. یہ اللہ رسول کا عاشق تھا، اس کو شاعر نے کہا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اچھا جہاں جہاں سے وہ جنازہ گزرتا ہے، جو سے درخت کے قریب سے گزرتا ہے، جہاں جہاں سے سلام کرتے ہیں، فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، بھی اچھا آدمی تھا، یہ دنیا سے رخصت ہوا. اب فرشتے سوال جواب بھی بہت جلدی. قبر جو ہے وہ کشادہ کر دی جائے گی، پہلے جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا اگر گناہ کرتا، لیکن یہ سیٹ تیری کینسل ہو گئی. اب جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اب تیری قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. اس آدمی کی قبر کو کشادہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. بعض صحابہ کے قصوں میں ملتا ہے کہ صحابی کو دفن کیا، یہ حدیثوں میں آتا ہے، صحابی کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد تھوڑے سے آگے بڑھے تو گاؤں والوں نے پوچھا بھئی آپ لوگ یہاں کیسے آئے، کیا ہوا؟ یہ فرمایا ابھی ہم لوگ قافلے کسی جگہ جماعت میں جا رہے تھے، ہمارے ساتھی کا انتقال ہوا تو ہم نے ہمارے ساتھی کو یہاں دفن کیا. کب دفن کیا تم لوگوں نے؟ کب کیا؟ بعض زمینیں جو ہوتی ہیں وہ دفن کرنے کے قابل نہیں ہوتی. بھئی کب کیا تم نے؟ کب کیا؟ یہ روایتوں میں یہ قصے ہیں. تو انہوں نے کہا ابھی 8 گھنٹہ پہلے. جو کہا چلو. وہاں زمینوں کے اندر تو جو ہے بہت علائیں بلائیں، بہت مصیبتیں ہیں، بہت چیزیں ہیں، اور وہ کچھ جانور بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو لاش کو خراب کرتے ہیں، اس لیے کم سے کم ہم سے پوچھ لیتے تم، ہم تم کو بتاتے کہ کہاں دفن کرنا. لاؤ چلو قبر کھودو. یہ روایتوں میں آتا ہے. یہ صحابہ آپ دیکھنا ہے تو صحابہ کے اندر یہ قصہ ملے گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تازہ ہی دفن کیا ہے، کوئی دیر تو ہوئی نہیں ہے، فوراً جو ہے قبر کھودی. جو قبر کھودی تو وہ ہمارے صحابی جو تھے وہ غائب، پتہ نہیں لاش کہاں ہے، اور جو یوں دیکھا اندر تو دور تک جو ہے باغات ہمیں دکھائی دیے، دور تک باغات یوں جیسے. تو ارے بھائی ہم ابھی تو دفن کیا. یوں کہا اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر لیا. صالحہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ اپنی زندگی دیکھو موت کے تذکرے بہت کرو. اکثر ذکر یعنی حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنا موت کو یاد کرو گے اتنا. اللہ کا شکر ہے ہماری بکھری موتی تیار ہو رہی تھی، 11ویں جلد مکمل ہو چکی تھی، مکمل، بس اب کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے حذیفہ سے کہا بھائی یہ کفن کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا لکھو، کوئی جگہ نکالو اس میں سے، چھپنے جا رہی ہے، امت کا بھلا ہو جائے گا. میں نے کہا ابا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا بھی ہمارا جو ترجمہ آ رہا ہے نا قرآن شریف کا، اس کا اعلان ڈالا تھا کہ ریاض القرآن، قرآن کا ترجمہ اب انشاءاللہ جلدی چھپ کے آ رہا ہے، تو کل انشاءاللہ آ جائے گا قرآن کا ترجمہ ہمارا انشاءاللہ. 2 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ، اور کل چھپ کر کل یا پرسوں جمعرات تک جو ہے انشاءاللہ آ جائے گا. پھر جو خاص لوگ ہیں ان کو ہدیہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ وہ. تو میں نے کہا بھی اس کا اعلان ڈال دو اس میں ہم نے کہا نہیں ریاض القرآن کا اعلان ہٹا دو، آ جائے گا، لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اب تو قرآن ترجمہ تیار ہو گیا وہ الحمدللہ. اب تو جو ہے یہ کفن کا ڈالو. تو میں نے اس میں لکھا کہ دیکھو یہ کفن کے سلسلے میں کہ اپنے کفن کے بارے میں ایک اہم نصیحت. پھر لکھا کہ آدمی اپنا کفن خود تیار کرے اور خواتین اپنا کفن خود تیار کرے اور روزانہ اس کو دیکھیں
تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ موت یاد آتی رہے گی اور آدمی غفلت سے بچے گا اور نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ. یہ مضمون لکھوایا بالکل اخیر میں بکھرے موتی کی 11ویں جلد میں. 12ویں جلد اب کب آتی ہے وہ تو جب آئے گی تب آئے گی, لیکن اب تو چھپنے جا رہی ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا اخیر میں یہ لکھ دو. تو صالحین ہمیشہ دعا کرو, روزانہ 25 مرتبہ کیا پڑھو گے بھائی؟ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. روزانہ پڑھو گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ اور کسی فقیر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے خود جاؤ اور خود جا کر دو. کبھی بچوں کے ذریعے سے دلواؤ کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے دے دو. یہ بوڑھوں کی جو عادتیں ہیں نا, یہ کوئی چیز ہے کہ جب 2 روپیہ دے دو. کبھی کسی کو چیز دینی ہو تو 2 چیز دو, 2 مسواک دو, 2 رومال دو, 2 عطر کی شیشی دو, 2 روپیہ دو, 2 روٹی دو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کے 2 کا عدد من انفق زوجین فی سبیل اللہ, یہ حدیث شریف میں ہے کہ 2 چیزیں جو آدمی خرچ کرے گا تو حشر کے میدان میں اسے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جون سے دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ جو مشہور ہے 2 روپیہ, تو ظاہر میں 2 روپیہ, لیکن یہ کہ کوئی چیز پیچھے ہے. اصل یہ حدیث ہے. کسی کو بھی 2 فقیر کو لنگی دینی ہے 2 چادریں دینی ہے 2 ٹوپے دینی ہے 2. ایک آدمی نے کہا مول صاحب ایک ہی چادر کے 2 ٹکڑے کر کے کسی کے دے دوں. میں نے کہا ایسا نہیں چلتا, دماغ والے بہت ہوتے ہیں نا. میں نے ایک مرتبہ قضاء عمری کی بات کی. قضاء عمری کبھی دیکھو قضا, اچھا دیکھو آپ لوگوں کی نماز میں قضا ہو گئی ہوتی رہتی ہے, انسان غفلت ہو گئی, حساب کتاب رکھو, قضاء عمری شروع کر دو. دیکھ کسی کے 25 سال کی قضا باقی ہے, کسی کے 15 سال کی باقی ہے, کسی کے 10 سال کی باقی ہے. آپ حساب کرو گے تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. روزانہ قضا کرو. تو میں نے ایک جگہ بیان میں بمبئی میں ہی 9 مسجد میں کہا ہے, یہاں کہا ہے تو مجھے پتا نہیں, لیکن کہا ہم جو فاطمہ میں یہاں رہتے تھے وہی قضا عمری. تو ایک آدمی آیا میرے پاس, وہ آدمی بھی زندہ بھی ہے, شاید بیان میں بیٹھا بھی ہوگا یا سن بھی رہا ہوگا کہیں نہ کہیں. اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب اب میری تو جو ہے 25 سال کی قضا ہوئی ہے, کئی میں نے تو نماز قضا کی ہے, تب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آہستہ آہستہ. ارے مول صاحب حرم شریف میں جا کے پڑھ لوں نماز. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے وہاں تو لاکھ کا بھاؤ ملتا ہے نا. تو میں نے کہا تجھے زندگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, لاکھ کا بھاؤ اگر ملتا ہے تو وہ تو تیری زندگی کا. تو یہ چالاکیاں نہیں چلتی. 2 چیزیں دو, من انفق زوجین فی سبیل اللہ, حدیث شریف میں آتا ہے, کسی کو بھی دو, اور 2 اور اپنے ہاتھ سے دو گے انشاءاللہ. اب جو ہے صالح کی موت کا منظر انشاءاللہ کل اور کھینچیں گے. اور اپنا کفن سمجھ گئے, کڑوی گولی ضرور ہے, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ فقیر کی یہ بات آپ کو بہت یاد رہے گی, بہت یاد رہے گی. روزانہ آدمی جو ہے وہ چوکنا رہے گا. روزانہ اپنا کفن دیکھتے رہو, چلتے رہو. کفن کو دیکھنے سے جلدی آدمی نہیں مرتا. یہ بتاؤں آپ کو, کئی آپ کہو گے مول صاحب تو مارنے بیٹھے بمبئی والوں کو. ایسا نہیں ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں ہماری غفلت دور ہو. یہ تمہاری غفلت نہیں, ہماری بھی غفلت ہے. ہم سب کی غفلت دور ہو کہ غافل آدمی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے. ہمیشہ آدمی اپنے دین کے بارے میں چوکنا رہے. چوکنا رہو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صالح کی موت کا منظر انشاءاللہ کل بتائیں گے. اب یہ آسٹریلیا والا قصہ رہ گیا اور یہ چیز چلو کل انشاءاللہ دیکھیں گے. دعا کر لو.